السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق و انصاف کی بے خوف حمایت کی ہے، یہ بغاوت ہے تو ہاں میں نے بغاوت کی ہے۔ عزیزان گرامی، اس وقت سوشل میڈیا پہ صوبہ پنجاب ہندوستان کا ایک معاملہ بہت گرمایا ہوا ہے اور مختلف آراء، کمنٹس، تقاریر، تحاریر اس سلسلے میں سننے اور پڑھنے کو مل رہی ہے۔ مجھ سے بھی کچھ لوگوں نے رابطہ کیا کہ اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرا کہنا کتنی اہمیت رکھتا ہے، لیکن اس بارے میں میرا کہنا ضرور ہے، اور وہ میں اپنے شاگردوں کے لیے، چاہنے والوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے اور غیر جانبدارانہ بات کرنے والوں کے لیے عرض کروں گا۔ معاملہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ 25 سیکنڈ کی ویڈیو ہے جس میں کہ چوشا شریف کے سید اشرف صاحب کرسی خطابت پر براجمان ہے، اور نیچے ایک سید زادے حضرت مولانا سید قمر الدین بخاری چشتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان سے الجھ رہے ہیں۔ اتنا حصہ کاٹ کر عام کیا گیا، اور اس پر جو کمنٹس اور جو لمبی چوڑی گفتگو صاحب لوگ کرنے لگے کہ ایک کو بالکل اعلیٰ علیین میں اور دوسرے کو اسفل سافلین میں، یعنی جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پہنچا دیا۔ جبکہ غیر جانبدارانہ بات یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ سید ہیں تو یہ بھی سید ہیں اور صحیح النسب سید ہے۔ اور بعد میں سید قمر الدین صاحب کا ایک وضاحتی بیان آیا جس میں انہوں نے اپنا، میں نے سنا ہے، میں نے دیکھا نہیں، احباب نے بتایا کہ جس میں انہوں نے اپنا پورا شجرہ نسب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک ثابت کیا، اور بتایا کہ بات کیا تھی کہ سید اشرف صاحب کی جو آمد ہوئی وہ صرف دعوت اسلامی، مسلک اعلیٰ حضرت اور حضرات صحابہ کے چاہنے والوں کو ٹارگٹ کرنے کی غرض سے ہوئی۔ اگر یہ صرف ان کی ہی بات ہوتی تو مجھے تحقیق کی ضرورت پڑتی، لیکن یہ معاملہ خود میرے ساتھ بھی پیش آ چکا ہے۔ کچھ سال پہلے پٹنہ ایئرپورٹ پر میں وایا دہلی ممبئی آ رہا تھا، ایئرپورٹ پہ میں بیٹھا تھا، یہ صاحب تشریف لائے، ان کو تو دیکھتے ہی میں نے پہچان لیا، چونکہ ویڈیو وغیرہ کے شوقین ہے اور میں ویڈیو تصویر بنواتا نہیں ہوں۔ بہرحال جب یہ آئے تو انہوں نے مجھ سے برکاتی ٹوپی دیکھ کر نام پوچھا۔ جب میں نے نام کہا کلیم حنفی رضوی تو آگ بگولا ہو گئے، اور معلوم پڑتا تھا کہ اگر ایئرپورٹ نہ ہوتا تو ابھی میرا قتل کر دیں گے۔ کہنے لگے آپ وہی بدبخت ہو، تم وہی بدبخت ہو جس نے سید تنویر ہاشمی کی بے ادبی کی۔ میں نے کہا عجیب بات ہے کہ پیر ثاقب شامی صاحب نے آپ کی کوفی کانفرنس کے اندر امام اہل سنت کا نام لیا، صوفی کانفرنس تھی، صوفیوں کا ذکر تھا، امام اہل سنت بھی ایک صوفی ہے، تو تنویر ہاشمی کو کیا ضرورت تھی کہ فوراً کھڑے ہو کر ان کا رد کرنے لگا؟ تو اگر میں نے اس پر ان کا رد کیا ہے تو اس میں بری بات کیا ہے؟ تو وہ صاحب جس انداز میں پٹنہ ایئرپورٹ پر اعلیٰ حضرت کو یاد کر رہے تھے، فاضل بریلوی، فاضل بریلوی، ایک مرتبہ بھی انہیں توفیق نہیں ہوئی سرکار اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہنے کی، رحمت اللہ علیہ کہنے کی، امام اہل سنت کہنے کی۔ یہ دلوں کا بغض ہے، اور جگ ظاہر ہے کہ یہ اور ان کے جتنے حواری ہیں، جتنے چاہنے ماننے والے ہیں، ان کے دل حضرات صحابہ کے معاملے میں صاف نہیں ہے، بالخصوص حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے دل میں کجی ہے۔ اور جو ان کی حمایت میں تحریریں لکھ رہے ہیں، سجادہ نشین صاحبان، گدی نشین صاحبان، تو ان کے دل بھی جو ہے حضرات صحابہ بالخصوص حضرت امیر معاویہ کے لیے بالکل صاف نہیں ہے۔ میں کمنٹس کرنے والوں کو اور سید قمر الدین صاحب کو ٹارگٹ کرنے والوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ کون سا احترام سیادت ہے کہ ایک سید کو تو آپ بڑھاؤ چڑھاؤ، آپ اس کو اعلیٰ علیین میں پہنچاؤ اور دوسرے کو معاذ اللہ اسفل سافلین میں تحت الثری کی پستیوں میں پہنچا دو، جب دونوں سید ہے اور ایک سید عظمت اولیاء کی، عظمت صحابہ کی، عظمت اہل بیت کی بات کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ صرف حضرت مولا کائنات اور اہل بیت کی بات ہو رہی ہے، اور حضرات صحابہ کے لیے دل میں کجی ہے، اولیاء کرام کے لیے دل میں کجی ہے۔ اگر ان سے ان کا کچھ معاملہ ہوا ہے تو پوری ویڈیو دیکھ لینی چاہیے تھی، پورے معاملے کو سمجھنا چاہیے، اور اس معاملے میں تو بہتر جو تھی وہ خاموشی تھی کہ خاموش رہتے، کچھ نہ کہتے، اور جب کہہ رہے ہو تو حق کی بات کہتے۔ دعوت اسلامی سے میرا بھی بہت اختلاف ہے، سب جانتے ہیں کہ کئی معاملوں میں میں نے تنظیم پر تنقید کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ میں انہیں خارج سنیت سمجھتا ہوں، خارج اسلام سمجھتا ہوں، یا ان کے اچھے کاموں کو بھی تنقیدی نظر سے دیکھتا ہوں۔ عظمت صحابہ کے معاملے میں ان لوگوں نے جو کام کیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ عظمت صحابہ کے معاملے میں
ان لوگوں نے جو کام کیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ سید اشرف صاحب اتنی بڑی خانقاہ سے ہیں اور اتنا بڑا ان کا کام ہے، تو میں بتا دوں کہ ان کی جو تنظیم ہے آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ، جو بھی ہے علماء صوفیہ مشائخ بورڈ، کوئی اتنی مشہور و معروف تنظیم تو ہے نہیں۔ وہ تنظیم دعوت اسلامی کے مقابلے میں ایسی بھی نہیں ہے جیسے چھننی میں آخری آٹے کا جو برادہ ہوتا نا، جو بالکل نظر نہیں آتا، جسے دوربین سے دیکھنا پڑتا، اس کی حیثیت سے بھی کم حیثیت دعوت اسلامی کے مقابلے میں ان کی تنظیم کی ہے، جس نے پوری دنیا میں مساجد کا جال پھیلایا ہو، مدارس کا جال پھیلایا ہو، اسلامی قلعے تعمیر کیے ہو، علماء کی فوج تیار کی ہو، علماء متقدمین کی کتابوں کے تراجم اور حواشی وغیرہ کا کام کیا ہو، تو ان کے یہ جو دینی کام ہے اس کو تو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اور جس نے پوری دنیا میں مساجد کا جال پھیلایا ہو، مدارس کا جال پھیلایا ہو، اسلامی قلعے تعمیر کیے ہو، علماء کی فوج تیار کی ہو، علماء متقدمین کی کتابوں کے تراجم اور حواشی وغیرہ کا کام کیا ہو، تو ان کے یہ جو دینی کام ہے اس کو تو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر سید قمر الدین صاحب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں دعوت اسلامی کا مبلغ نہیں ہوں، ان کی حمایت کرتا ہوں۔ تو اس بات پر انہوں نے ان کو ٹوکا کہ آپ دعوت اسلامی کی یا اعلیٰ حضرت کی مخالفت ایسے ماحول میں نہ کریں جہاں وہابیت دیوبندیت کثرت سے پھیل رہی ہو، جو آپ کو بھی بریلوی ہی سمجھتے ہیں، مراسمات اہل سنت و جماعت بجا لانے کی بنیاد پر، تو کیا ضرورت ہے آپ یہاں مخالفت کر رہے ہیں؟ تو اتنا حصہ کاٹ کے اس سید زادے کو معاذ اللہ رب العالمین کیا کیا کہا جا رہا ہے؟ میں پوچھتا ہوں، جو محبت اہل بیت کا دم بھرتے ہیں، کیا یہی محبت کا تقاضا ہے کہ نبی کی ایک اولاد کو بڑھاؤ چڑھاؤ اور دوسرے کے بارے میں ایسے سخت نازیبا کلمات اور جملے استعمال کرو؟ کل بروز قیامت حضور علیہ السلام کو اور جناب علی مرتضیٰ کو، جناب حسنین کریمین کو آپ کیا منہ دکھاؤں گے کہ کل انہوں نے پوچھ لیا کہ تم نے ہماری ایک اولاد کے ساتھ ایسی بدتمیزی کی تھی؟ اگر وہ سید ہیں تو یہ بھی سید ہے۔ اس معاملے میں یا تو خاموشی اختیار کی جائے، یا تو بولنا ہے تو حق کی بات بولیے۔ اور پوری تنظیم کو دہشت گرد قرار دینا، پاکستانی کنیکشنز بتانا، پاکستانی کنیکشنز تو ان کے بھی ہیں کہ جنہوں نے کوفی کانفرنس میں نجس الپادری کو بلایا، ایک بدترین کافر کو عزت دی، ممبر رسول پر بٹھایا، اس سے خطاب کروایا۔ حکم تو ان پر بہت زیادہ سخت ہے۔ سید قمر الدین صاحب نے اگر جسارت کی سوال کرنے کی، تو سوال کرنا گناہ کب سے ہو گیا؟ سمجھ میں نہیں آیا؟ یعنی بت بنے خاموش بیٹھے رہو، جو کرتے ہیں کرنے دوں، ایسا نہیں۔ حتیٰ کہ حضرات صحابہ بھی بارگاہ رسالت میں عرض کرتے اور انہیں جواب ملتا، اور حدیث میں ہے کہ کبھی کبھی 3 مرتبہ پوچھتے، کبھی کبھی 3 مرتبہ پوچھتے۔ تبھی قرآن نے کہا انظرنا، کہ ہمارے حال پر نظر کیجئے، یعنی ادب و احترام کے دائرے میں بارگاہ رسالت میں سوال کیجئے۔ تو کسی شخصیت کو بھی آپ سوال سے مبرہ مت کیجئے نا، کہ ان سے پوچھا نہیں جا سکتا ہے، ان سے بات ہی نہیں کی جا سکتی ہے، ان کے ہر قول و فعل پر آمنا و صدقنا کہو۔ تو یہ اندھی عقیدت آپ کو مبارک ہو۔ سید قمر الدین صاحب کو جو بات کھٹکی انہوں نے کہی، مجھے اس میں کوئی بدتمیزی نظر نہیں آئی، اور جس شخص سے انہوں نے پوچھا ہے ان کے معاملے کو اگر بنظر غائب شروع سے آخر تک دیکھا جائے تو سید قمر الدین کی یہ جسارت مجھے کم معلوم پڑتی ہے۔ خیر، اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق پر چلنے، حضرات انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام، اہل بیت پاک اور تمام اولیاء اللہ کی تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلک حق اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔